نصم صيام نبينا ندع الذنوب ونحذر ونقوم مثل قيامه وعلى العباد. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. رواہ البخاری. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی جائز تعریف، توصیف، تقدیس، بڑائی اور کبریائی جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، رب العالمین کی جس قدر ہم آپ عبادت و بندگی انجام دیں کم ہی ہوگا. عام طور پر درود و سلام ہو ان تمام کے تمام انبیاء کرام پر جن کو رب العالمین نے دنیا کے اندر نبی رسول کی حیثیت سے بھیجا، خاص کر سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب العالمین نے دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یا تو آسمانی کتاب کے ذریعے سے اور پھر انبیاء کرام کے ذریعے سے صراط مستقیم کو اچھے سے اجاگر کر دیا، بیان کر دیا، عیاں کر دیا. کون سے کام ہے جو ایک انسان کو جنتی بنا سکتا ہے، ہر ایک ان کاموں کی نشاندہی رب العالمین نے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور پیغمبروں کے ذریعے سے اچھے طریقے سے کر دی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کرنے کے طور پر من یطع رسول فقط اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80، اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حقیقت میں اللہ رب العالمین کی اتباع اور پیروی ہے. ناظرین اکرام، دنیا کے اندر ہر ایک مسلمان، الحمدللہ ہر ایک مسلمان چاہے جس فرقے کے بھی ہوں، ہر ایک انسان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بہت محبت ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی غیر قوم جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والے الفاظ، سینٹنس، جملے، ورڈز کہتے ہیں، ان کے بارے میں پورے دنیا کے مسلمانوں کا غصہ اور طیش بڑھ جاتا ہے اور ان کے خلاف آوازیں کسنا یا ان کے خلاف کارروائی یا اسی طریقے سے مقدمے
یا کچھ بھی ایکشن ریئیکشن ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بالکل ہونا چاہیے ناظرین کرام، چونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ اٹھائیے صحیح بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایت، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن فیملی ممبر سارے کے سارے لوگوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کریں گے تب تک مومن نہیں ہو سکتے، نہیں بن سکتے. اگلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل فرمایا، اس کے اندر والذی نفس بیدہ نہیں ہے، آگے کے الفاظ ہیں اور لاسٹ میں والناس اجمعین کے الفاظ ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہم آپ نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہم مومن کامل ہرگز ہرگز نہیں بن سکتے. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ناظرین کرام، بالکل محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ضرور ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے تو ہمارے خون کھول جانے چاہیے، ہمیں غصہ ضرور آنے چاہیے. یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان اور علامت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت کو نقل فرمایا کہ ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر پائی جائیں تو ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی شیرینی کو، ایمان کی چاشنی کو پا لیں گے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نمبر پر کیا فرمایا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سارے کائنات کے اندر، پورے جگت کے اندر، پورے یونیورس کے اندر، سب جگہ ہر ایک انسان سے زیادہ محبت جب تک اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی تب تک ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتے. جو بھی کوئی انسان سب سے زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے یقیناً وہ ایمان کی مٹھاس اور چاشنی کو، شیرینی کو پا لیں گے. آگے چلیے ناظرین کرام، غیر قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو ہم مسلمان چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آوازیں اٹھاتے ہیں. مسلمان نام عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالخالق، عبدالجبار، عبدالغفار، ریحان، غفران، فرحان، مرجان، طرح طرح کے نام رکھتے ہیں. ماں باپ اچھے اچھے پیارے پیارے نام رکھتے ہیں. چنانچہ ایسے نام رکھنے والے، مسلمان گھر میں سانس لینے والے، زندگی گزارنے والے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے بڑے ہو کر، بچے یا بچیاں بڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صبح کو گستاخی، دوپہر کو گستاخی، شام کو گستاخی، رات میں گستاخی، ہمیشہ گستاخی پہ گستاخی کرتے جاتے ہیں. تو اس وقت ہمارے سروں میں جوئیں کیوں نہیں رینگتی؟ ہم ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم ان کو کتاب و سنت کے ڈنڈے سے ان کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ کتاب و سنت کے ذریعے سے ہم ان کی اصلاح کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ناظرین کرام، آئیے اسی تعلق سے چند باتیں دلائل کی روشنی میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین کرام، قرآن کا فرمان کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہیں، اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو عاشقان رسول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے بڑے دعوے ٹھونکنے والے، دعوے کرنے والے لوگ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پہ گستاخی کرتے جاتے ہیں. پہلی چیز، پہلا مثال اور پہلا پوائنٹ آپ دیکھیے، دنیا کے اندر یا رسول اللہ مدد، بھر دو جھولی ہے محمد کی قوالیاں اور گانے اور طرح طرح کی نظمیں آپ سنتے ہیں. ناظرین اکرام، تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جھولی، کسی کے جیب، کسی کے بیگ، کسی کے گھر، کسی کے دکان، کسی کے مکان برکتوں سے، رحمتوں سے بھر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. دلیل اللہ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 50 اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ لوگوں میں کہہ دیجئے، بیان کر دیجئے، درس دے دیجئے، سبق دے دیجئے، سکھا دیجئے کہ لوگوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس رب کے خزانے ہیں، میرے پاس رب العالمین کے کوئی خزانے موجود نہیں ہیں، میرے پاس رب العالمین کی طرف سے کوئی مال و دولت خزانہ میرے پاس موجود نہیں ہے. ناظرین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں.
دستک دی جاتی ہے، آواز اندر آنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے، اجازت ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم گداز بستر، موٹے گدے میں آرام سے تکیہ لگا کے لیٹے ہوئے تھے، ہرگز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، بدن خالی تھا، چنانچہ چٹائی کے داغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگتے ہیں، روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ پوچھتے ہیں کہ عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کا کیا کہنا، ان کے تخت و تاج کا، یا جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں ان کے کرسی کا کیا کہنا، جس میں یاقوت اور اسی طریقے سے زمرد اور اسی طریقے سے ڈائمنڈ اور ہیرے اور سونے چاندی لگے ہوئے ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھیے کہ کھجور کی سوکھی چٹائی پہ، جس میں بہترین بستر نہیں اور اچھے نرم گداز تکیے بھی نہیں، اور لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی اور خوش نہیں ہو کہ وہ تو دنیا لے جائیں، دنیا کے اندر عیش موج اور مستی کریں، لیکن آخرت میں ان کے لیے تو ہمیشہ کا عذاب ہے، لیکن ہمارے الحمدللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ یعنی دنیا بنانا، دنیا کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو دیکھیے، سوچئے، جس نبی کے گھر میں مہینوں تک چولہے نہیں جلتے تھے، اس نبی سے کوئی بھی انسان یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جھولی بھر دیجئے، ہمارے دکان کو، ہمارے گھر کو برکتوں سے بھر دیجئے۔ ناظرین کرام، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی، آپ پڑھیے، سیرت پڑھیے، مہینوں تک چولہے نہیں جلتے تھے، اور مہینوں لگاتار کنٹینیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، کھجور اور پانی کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ چلتا تھا۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں اس تعلق سے، مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کو مال و دولت دینے پر بالکل بھی قادر نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس رب العالمین کے خزانے، نہیں، اللہ رب العالمین کے خزانے میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ لہذا دنیا کے اندر جو مسلمان بھائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، رحمت اور برکت کو نازل کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہ لیں تو ہمیں بھر کے دولت اور ہمیں امیر بنا سکتے ہیں، ہمیں شفا بھی دے سکتے ہیں۔ ناظرین، بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ قرآن کا یہ عقیدہ ہے، قرآن یہ فرما رہا ہے، قرآن کا یہ فرمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں برکت اور رحمت بن کے نہیں آ سکتے، گزر گئے ہیں وہ۔ چنانچہ اب دنیا کے اندر انسان اپنے پروگرام میں، اپنے محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصور کرے تو ہو گیا نا گستاخ رسول۔ یہ گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظلم ہے۔ ناظرین اکرام، کسی صحابی نے بھی اللہ کے نبی کے گزر جانے کے بعد یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارے گھر میں جمعہ کی رات ہے، شب قدر ہے، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آئیں گے، گھر کو سجا لو، جھاڑو پوچھا اچھے سے کر لو، خوشبو اور عود ڈال دو اور اچھے سے لائٹنگ کر دو، گھر کو سجا دو۔ کیونکہ تاجدار مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری آج ہونے والی ہے۔ کسی بھی ایک بھی صحابی سے آپ ثابت کر دو، کسی بھی ایک بھی صحابیہ سے ثابت کر دو، چلیے دوسرے صحابی کو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور اہل بیت کے اندر آپ دکھا دو کہ کسی بھی بیوی آپ کے گزر جانے کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے کبھی یہ تصور کیا ہوں، کبھی ان کے مائنڈ میں یہ تھنکنگ، یہ سوچ، یہ خیالات، یہ فکر آئے ہوں کہ آج ہمارے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ عقیدہ باطل ہے، بے بنیاد ہے، یہ عقیدہ باطل ہے اور برا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا سب سے بڑا گستاخ رسول ہے۔ آگے چلیے، دنیا کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والی تمام کے تمام حالات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کی روشنی میں تو بتا دیا نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، ایسا ہوگا، دجال آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجالوں کا خاتمہ کریں گے، حشرات الارض دنیا کے اندر نمودار ہوں گے، اور اسی طریقے سے قیامت کی نشانیاں، ایسا ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اتنی ساری نشانیاں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے چلے گئے، کیسے بتا دیے؟ وہ تو عالم الغیب ہیں۔
ہیں وہ تو عالم الغیب ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے ساری کی ساری باتوں کو جاننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر یہ عقیدہ کوئی بھی رکھتا ہے ناظرین اکرام، وہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب غیب کو جاننے والا، انسین چیزوں کے بارے میں جاننے والا، 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، شام کو کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے رب العالمین کے۔ عالم الغیب وہی اللہ ہے جو غیب کو جانتا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ رب العالمین اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسول میں جس کو چاہے غیبی خبر اور غیب کے تعلق سے اطلاع دے دے، تو یہی وہ اطلاع ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیٹھا کر کے قیامت کی نشانی اور دنیا رہتی دنیا تک کے لیے ایسا ہوگا وحی اتری، تب آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ دلیل آپ دیکھیے، آپ اٹھائیے سیرت کی کتابوں کا، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ اہل کتاب نے آ کے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چنانچہ سوال کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں۔ وحی اتری، جبریل علیہ السلام آئے، تب آپ نے جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں میرا اسراء اور معراج ہوا، بیت المقدس گیا، آسمانوں میں سب گھوم آیا، جنت و جہنم کا دیدار کر کے میں آیا۔ کفار مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو دیوانہ کہا، استغفر اللہ، پاگل کہا کہ ایک رات میں اتنی دور کی مسافت ایسا کرے ویسا کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سوال کیا کہ محمد بتا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، ڈورز کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، کدھر ہیں، کون سے اینگل میں، کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ پٹ بتا دیے تھے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کا نقشہ آپ کے سامنے کیا، وحی اتری، تب جا کے آپ بتا پائے۔ لہذا ایسے نبی کے بارے میں دنیا والوں تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اس سے بھی اور بہت بڑی مثال اور بہت بڑی دلیل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے زنا کا تہمت لگایا۔ کیا زنا کا تہمت لگایا، زنا کا الزام لگایا۔ چنانچہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، غیبی چیزوں کے بارے میں جاننے والے ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے حقیقت حال کو، پورے صورتحال کو، پوری اسٹوری کو، پوری بات کو اچھے سے جان لیتے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کے برا حال امی کے گھر چلی جاتی ہیں، مہینوں تک اللہ سے دعا کرتی ہیں، روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، آنکھیں سوج جاتی ہیں، آنکھیں پھول جاتی ہیں، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری براعت کا کوئی راستہ، کوئی آیت یا کوئی علامت تو نازل کر دے، میری براعت فرما دے رب العالمین، میری حقیقت حال لوگوں کو بتا دے، لوگوں کے سامنے آیا کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم کی آیت نازل فرمائی، تب جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گنہگار نہیں ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ انہوں نے کوئی بھی بدکاری یا زنا ہرگز نہیں کیا، منافقین کی غلطی ہے، منافقین نے تہمت لگایا، زنا کا الزام لگایا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے ایک فرد، اپنے گھر کے ایک عورت اور ایک ایسی بیوی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، چنانچہ ان کے اوپر الزام لگتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے ذریعے سے ایک ہار گم ہو جاتا ہے، ہار کدھر گرا کسی کو پتہ نہیں، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ آپ بتائیے جو نبی یا جس رسول کے بارے میں دنیا والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو عالم الغیب ہیں، غیبی چیزوں کے بارے میں سب جانکاری ان کے پاس ہے، ناظرین کرام ایک ہار کے بارے میں اس رسول کو معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے ناظرین،
جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بالکل بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَا عَالِمُ الْغَیب، میں غیب نہیں جانتا۔ کیا؟ میں غیب نہیں جانتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 188 وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور بیان فرما دیا وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَیب لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ اگر غیب میں جانتا، غیبی تعلق سے غیبی خبروں کو میں جانتا تو کیا ہوتا؟ کوئی بھی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دقت مجھے نہیں آتی۔ چنانچہ خیر کو میں زیادہ سے زیادہ سمیٹتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو بھی کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو یقیناً یہ ان کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اسی طریقے سے نفع اور نقصان کے مالک اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گردانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، خیال میں رکھتے ہیں، تصور میں رکھتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، داڑیاں پک گئی، دنیا سے گزر گئے، رخصت ہو گئے، اس عقیدے کو لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں گے ہمارے نفع کے لیے ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اگر ہم کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نقصان پہنچانے پر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ایسا عقیدہ ہے ناظرین تو یہ بھی عقیدہ باطل عقیدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ کئی جگہ قرآن میں یہی آیتیں آپ کو ملیں گی ورڈز کے آگے پیچھے کے ذریعے سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دنیا والوں میرا نام لے لو، مجھے پکار لو، میں مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ نہیں، کیا فرمایا گیا کہ دنیا والوں سنو، میں بھی اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے کسی بھی طرح کے نفع اور نقصان کا مالک بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ دلیل دیکھیے حدیثوں میں، تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بہت سارے واقعات اور بہت ساری ریئل لائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر پھینکا، آپ کے دانت ٹوٹے، عبداللہ بن قمہ نے تلواریں ماری، آپ کے پیشانی آپ زخمی ہوئے، پیشانی سے خون نکلا، اور اسی طریقے سے آپ پیچھے احد کے میدان میں پیچھے بھی گرے، آپ کو چوٹیں لگی، اور طائف کے میدان میں بھی آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ اب دنیا والو، اب آپ یہ بتائیے، جس نبی کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے، جس رسول کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہو کہ نفع نقصان کے مالک تو وہ خود ہیں، تو وہ جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو وہ خود انجرڈ ہو رہے ہیں، ان کے جسم سے خون آ رہے ہیں، ان کے دانت شہید ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، حقیقت بات یہ ہے کہ نفع نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کے مالک بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جو مسلمان اپنا نام عبداللہ رکھ لیں، عبد الرحمن رکھ لیں، بیسٹ نام رکھ لیں، لیکن اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہیں تو وہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے ایسا بندہ۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا اور نئی سرے سے اچھے سے کلمہ نہیں پڑھے گا اور کلمہ شہادت کا اچھے سے اقرار نہ کر لے گا، تب تک انسان جنت میں جانے کا کوئی سوال پیدا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں نے اتنی زیادہ تعریفیں کی، تعریف کے لمبے لمبے برج باندھ دیے، تعریف کے پل باندھ دیے، ایسے آپ کی تعریفیں کی جو آپ تھے ہی نہیں، جو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ چیزیں سوچ کر کے، خیال کر کے اپنے ذہن میں اور دل میں پکا کر کے بیٹھا لیا، جو کہ بالکل باطل ہے اور بری چیز ہے۔ اور مثال کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے 3-4 چیزیں رکھیں، اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر اور ناظر اگر کوئی مانتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اپنے 70 حفاظ کرام، صحابہ کرام کو دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے بھیجا، لیکن دشمنان اسلام نے، مشرکین نے، منافقین نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر تو بولے کہ ہمارے یہاں دین اسلام کا ذرا چرچا ہو رہا ہے، آپ کچھ صحابہ
قراء اور حفاظ علماء کو بھیجیں ہمارے ساتھ، وہ ہمارے یہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام اچھے سے کریں گے، چنانچہ ہم ان کی خدمت کریں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، اچھے سے رکھیں گے، جگہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سلیکٹ کر کے ان کے ساتھ بھیج دیے۔ کیا ہوا سنیے، دھیان سے سنیے، ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ ہرگز نہیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے اللہ کے نبی کو پتا بالکل بھی نہیں تھا۔ آگے چلے، چنانچہ وہ لوگ مدینے سے رخصت ہوئے، چلتے گئے، رستے میں دغا بازی کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے، چیٹنگ کر کے ان تمام کے تمام صحابہ کرام کو دشمنان نے، مشرکین نے شہید کر دیا۔ چنانچہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے تو اس میدان میں جہاں پہ صحابہ شہید ہو رہے تھے وہاں کے تمام حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بیٹھے مدینے میں پتہ چل جاتا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے، جو انسان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، پروگرام اچھے سے رکھا جائے، راتوں کو اللہ کے نبی پہنچ جائیں گے، پروگرام میلاد کے پروگرام، شب برات کے پروگرام اور طرح طرح کے بدعت و خرافات، واہیات، منکرات اور سیئات کے پروگرام رچے جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہونے والی ہے اور اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ کہے جائیں، تو ایسے کرنے والے سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں، ایسے کرنے والے سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں۔ یہ ہماری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، کسی جماعت کی بات نہیں، کسی مفتی کسی عالم کی بات نہیں، کسی خاص کتاب کی بات نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کے فرمان ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں ناظرین اکرام، جسے کوئی بھی ریجیکٹ ہرگز نہیں کر سکتا۔ آگے چلیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اکرام کو بتایا اور سکھایا، کیا بتایا؟ اٹھائیے آپ صحیح بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منبر رسول پہ فرماتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے سنا۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم اننی انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں تم مجھے ویسا نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے، کرسچن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا۔ اب حضرت عیسیٰ کو کیسے بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا؟ اب آئیے قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 اور 73 اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ایسے لوگ کافر ہیں، بالکل کھلم کھلا، کسی عالم کے فتوے نہیں ہیں کہ آپ ریجیکٹ کر دیں گے کہ مولوی عالم کچھ بھی بولتے ہیں میں مان لوں، نہیں مانوں گا۔ کسی عالم کے فتوے نہیں کہ آپ ریجیکٹ کر دیں گے، کینسل کر دیں گے، اگنور کر دیں گے، نہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ نہ ہم نے بنا کے لایا، نہ آپ کے حافظ صاحب یا کسی بھی عالم نے اپنے گھر سے اٹھا کے لایا، اللہ کا فرمان ہے، ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ایسے لوگ کافر ہیں، بالکل کھلم کھلا اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں اور ایسے عقیدے رکھنے والے کفر کر رہے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تو حضرت عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی تو اللہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے۔ اب بتائیے ناظرین، اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے، پارٹ ہے، حصہ ہے، تو وہ کافر۔ اور اگر آج دنیا کے اندر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے نور کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے، تو ایسا کرنے والا کافر کیوں نہیں ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پارٹ اور حصہ ماننے والا کافر رب فرما رہا ہے، ہمارے فتوے نہیں ہیں، کسی سلفی جماعت کے فتوے نہیں ہیں، کسی حنفی مسلک کے فتوے نہیں ہیں کہ آپ نہ مانیں گے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے ناظرین اکرام، اگلی آیت دیکھیے، اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایسے لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ، حضرت مریم علیہ السلام بھی اللہ اور اللہ بھی اللہ، تینوں مل کے ایک پرماتما، تینوں مل کر ایک گاڈ پوری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا خیال رکھنے والا، ایسے تھنکنگ
تھنک کرنے والا، ایسا سوچنے والا اور ایسا فکر رکھنے والا کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے سورۃ المائدہ کے اندر۔ تو ناظرین اکرام، اگر کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑھا چڑھا کر کے پیش کرے، مردے کو زندہ کر دیے تو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، نابینا بلائنڈ انسان کو دیکھنے والا دیدور بنا دیے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، کوڑھ کی بیماری کو شفا مل گئی خود اپنی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر کے کنواں میں پھینکا، پانی بھر آیا، پانی نہیں تھا، کم تھا۔ اسی طریقے سے کھانے کے لیے تشریف لے گئے، دعوت پہ تشریف لے گئے، روٹی یا آٹے کم تھے، لیکن برکت رب العالمین نے ایسی نازل کی کہ سب لوگ کھا لیے، لیکن روٹی یا سالان یا جو بھی چیزیں تھی کھانے پینے کی ختم ہی نہیں ہوا۔ تو دنیا والوں یہ دیکھ کر کے تم کہہ دو گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رازق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نفع کے مالک ہیں، وہ نفع دے رہے ہیں، برکت نازل کر رہے ہیں، رحمت کو نازل کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز سوچ نہیں سکتے۔ اگر ایسا کوئی سوچتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ مجھے ویسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا، ایسے تم لوگ میری تعریف بلا وجہ کی تعریف بالکل بھی مت کرنا۔ میں کیا ہوں؟ اپنی حقیقت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اننی انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسولہ، اور اللہ کے ایک رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم لوگ مجھے اللہ کے بندے اور رسول ہی کہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتلائی، دعا سکھلائی۔ ہر وضو کے بعد عبدہ و رسولہ کے الفاظ ہماری دعا میں ضرور ہے۔ ہر تشہد میں، چاہے کوئی سے بھی نماز آپ پڑھیے، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہو، آپ تشہد میں عبدہ و رسولہ ضرور کہتے ہیں۔ شرک کرنے والا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان وہ بھی دعویٰ کرتا ہے عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ۔ نماز کے اندر دعویٰ کر رہا ہے عبدہ و رسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی دل کے اندر یہ شرک بھرا ہوا ہے، یہ کفر بھرا ہوا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر، عالم الغیب، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہیں، ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دنیا والوں خبردار، میری بلا وجہ کی تعریف مت کرنا، جو میں نہیں ہوں ویسی باتیں بالکل بھی مت کہنا۔ اگر کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت الفردوس میں سب سے بڑا مقام مل جائے گا؟ نہیں، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ڈینجرس عذاب ہے۔ یہ بھی میری بات نہیں ہے۔ آپ اٹھائیے صحیح بخاری شریف والیوم نمبر 1 کتاب العلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5 روایتیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ دھیان سے سنیے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تکذبوا علیہ، کہ لوگوں جھوٹی باتیں بول کے میرا نام لے لینا نہیں، جھوٹی فضیلتیں بول کے میرا نام لے لینا نہیں۔ کیا کرنا؟ لا تکذبوا علیہ، مجھ پر کبھی بھی جھوٹ بالکل بھی مت باندھنا، جھوٹ بات بول کر میرا نام مت لے لینا، جھوٹی من گڑت اور باطل روایتوں کو، حدیثوں کو بول کر کے میرا نام بالکل بھی مت لینا۔ ایسا جو کرے گا فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ۔ نار کا کیا مطلب؟ دنیا کے اندر عربی جاننے والا چھوٹا طالب علم بول دے گا نار کا مطلب آگ ہے مولانا، نار کا مطلب آگ، نار کا مطلب آگ یا جہنم میں جلے گا وہ انسان۔ کون؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا عقیدہ رکھے، باطل عقیدہ رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، جو ہے نہیں وہ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ توبہ میں اور کئی سورہ میں بیان فرمایا، سورہ صف کے اندر بھی بیان فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے بذریعہ وحی دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، بتلایا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے انسان نہیں تھے۔ دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غار حرا میں جب جاتے تھے ستو پانی لے کر، کھانے پینے کی چیز لے کر، مسافروں کی خدمت کرتے تھے، راہ گزر کی مدد کرتے تھے اور ان سے اچھے سے باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اترے، نازل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد اقرأ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، کیا کیجئے؟ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا 3-4 سورہ اور آدھا پارہ، ہاف پارہ، ایک پارہ، جز عامہ، پارہ نمبر 30، یہ سورہ وہ سورہ پورا سنا دیا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں کیا پڑھوں؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیس انا بقاری، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں ہی نہیں۔ کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی جہاں پہ دینی تعلیم ہوتی ہو اس وقت تو تھی ہی نہیں ناظرین۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن سنانے لگے۔ لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہ اترا تھا، نہ معلوم ہوا۔ آج دنیا کے اندر کوئی بھی کسی امام یا اسی طریقے سے کوئی بزرگان دین کسی خاص جماعت کے امام کے بارے میں یہ سوچے اور یہ عقیدہ رکھے، یہ خیال کرے کہ پیدا ہوئے تھے تو 30 پارہ یاد تھا، پیدا ہوئے تھے 10 پارہ قرآن یاد تھا، پیدا ہوتے ہی 5 پارہ سنا دیا تھا، استغفر اللہ۔ یہ تمام کے تمام عقیدے باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، اور یہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہے۔ ناظرین، کسی بھی صحابی کو پیدا ہونے وقت اس طریقے سے قرآن یاد نہیں تھے تو دنیا کے اندر کسی انسان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹی جھوٹی بات بول کر انسان دین کا پارٹ اور حصہ بولنے کی کوشش کرے تو یہ بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کے اندر رب العالمین نے آیت نازل کر کے بیان فرما دیا، دین کمپلیٹ ہو چکا، دین انکمپلیٹ نہیں ہے، دین کمپلیٹ ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے ہی اب کوئی اگر آئے گا جھوٹی فضیلتیں بیان کرے گا 40 دفعہ یا معیز پڑھ لو، عزت بھر بھر کے آئے گی، یا لطیف یا لطیف یا لطیف 20 دفعہ پڑھ لو تو جو بھی تمہارے سامان یا آئٹمز کچھ بھی کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، وہ سامان تمہیں مل جائے گا۔ فلاں ذکر اتنی دفعہ کر لو، جلدی شادی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے بے بنیاد باطل اور واہیات باتیں کرنے والے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی دلیل نہیں دے پاتے ہیں، دیتے بھی ہیں تو باطل من گھڑت موضوع روایتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایسے لوگ سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں۔ داڑھی رکھ لیے، اچھے جبے قبے پہن لیے، پگڑیاں باندھ لی، گرین پگڑی، بلیک پگڑی یا پھر وائٹ پگڑی، کوئی سا بھی پگڑی ہو، کسی کے پگڑی پہ مت جائیے، کسی کی داڑھی پہ مت جائیے، کسی کے ڈریس پہ مت جائیے، کسی کے لباس پہ مت جائیے، کسی کے علم پہ مت جائیے، کسی کی جماعت پہ مت جائیے۔ اسی طریقے سے کسی کی خاص جگہ مدینے کا رہنے والا ہے، مدنی ہے، مکی ہے، مہاجر ہے، 40 سال وہاں رہ کے آیا، 50 سال دین اسلام کی خدمات کی، 40 سال اس کنٹری میں پورے وہاں پر دین کی اچھے سے خدمات انجام دی، وہ انسان کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ وہ انسان کیا غلط بول سکتے ہیں؟ مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ انسان غلط نہیں بول سکتے، وہ جو بولے صحیح، آپ جو بولو غلط۔ ناظرین، ایسا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولیے گستاخی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ ایسے ہی لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے رہتے ہوئے اماموں کو ترجیح دی، اماموں کے قول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر مقدم کیا، اماموں کے قول کو اور رائے کو، فتوے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر رکھا اور حدیثوں کو اپنے پیروں تلے روندا۔ استغفر اللہ۔ پیروں تلے روننے کا مطلب حدیث قرآن موجود ہے لیکن امام جو فتوے دے اسی کو لے رہا ہے۔ ناظرین، تو یقیناً یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ دلیل سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، آیت نمبر 66، 67، 68، یعنی 67، 68 آگے آپ تلاوت کرتے جائیے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر گئے، اماموں کے اور ائمہ کے اقوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ترجیح دیے، چنانچہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ افسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں کو ملیں گے، ہائے افسوس،
ہم نے اطعنا اللہ و اطعنا رسولہ دو ہی الفاظ ہیں. ہم نے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کی, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ تیسرے چوتھے پانچویں 12 امام, کسی کا کوئی ذکر ہے؟ کسی امام, کسی بزرگ کا, کسی ولی اللہ کا کوئی ذکر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے کہ وہ انسان قیامت کے دن کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا, بہت سیڈ ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کی. اور اس کے چہرے کو, ان کے جسم کو آگ میں یوم تقلب وجوہہم فی النار, آگ میں الٹ پلٹ کر کے, جس طریقے سے آپ کباب بناتے ہیں آگ میں تاکہ گوشت اچھے سے پک جائے, اچھے سے ہم کھا لیں, تو ان کے چہرے کو تقلب الٹ پلٹ کر کے جلایا جائے گا, تکلیفیں دی جائے گی اور عذاب دیا جائے گا, پنشمنٹ دیا جائے گا. تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تھوڑا سا انگلی گیس کے چولہے میں یا کہیں آگ میں جل جائے, لگ جائے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے سوجن ہوتا ہے, دوا لگاتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں ناظرین. اور انسان کو جلایا جائے آگ میں, وہ بھی الٹ پلٹ کر کے اچھے سے جلایا جائے تو کیا فیل ہوگا. اور دنیا کے اندر ذرا تکلیف کیا آئی؟ دنیا کے اندر ماں آ جائیں گی, باپ آ جائیں گے, بھائی آ جائیں گے, بیوی آ جائیں گی, بہن آ جائیں گے, ڈاکٹرز آ جائیں گے, ایمبولینس آ جائیں گے, پڑوس آس پڑوس سارے آ جائیں گے. لیکن قیامت کے دن آپ یاد رکھنا, آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کو پریشانی ہوگی, آپ درد سے چیخیں گے, چلائیں گے, آپ کو تکلیفیں ہوں گی, آپ کے گوشت کو نوچا جائے گا اور اسی طریقے سے آپ کو جلایا جائے گا. وہاں پہ کوئی بھی بچانے والا, وہاں پہ کوئی ہیلپ کرنے والا, کہیں پہ بیٹا کیا ہوا, ذرا میں تجھے دیکھتا ہوں کہنے والی ماں نہیں آئیں گی. اسی طریقے سے باپ دنیا کے اندر محبت کرتا تھا, ایسے پیارے باپ بھی, ایسے پیارے فادر بھی نہیں آئیں گے. اسی لیے ناظرین اکرام, بغیر کسی اختلاف کے ہم کسی اختلاف کی طرف ہرگز نہیں بلاتے, ہم کسی خاص جماعت یا خاص مکتب فکری کی طرف نہیں بلاتے. دنیا والوں آئیے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پر عمل کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر عمل کیجئے. میری بات نہیں ہے, آپ کی بات نہیں ہے, کسی خاص امام کی بات نہیں ہے, یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. جو بھی کوئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے گا بہت بڑی کامیابی ملے گی, جنت جائے گا. اللہ رب العالمین نے کسی امام کا نام کبھی بھی نہیں لیا کہ جو بھی کوئی فلاں امام کو فالو کر لیں گے جنت میں ڈال دوں گا, جنت میں داخل کر دوں گا, یا جو بھی کوئی کسی فلاں عالم یا مفتی کو فالو کر لیں گے میں اسے جنت کا راستہ دکھا دوں گا. ہرگز نہیں. ہمیشہ اللہ رب العالمین نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, دو ہی چیزیں واجب القبول, اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول. ہر جگہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ناظرین. اسی لیے بغیر کسی جھگڑے کے, بغیر کسی اختلافات کے آئیے ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ اور اسی طریقے سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق ہونی چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر B21. اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے بہترین اسوہ ہے, نمونہ ہے. تو یہ ان آیتوں پر کون عمل کریں گے؟ ان آیتوں پر کون عمل کریں گے ناظرین؟ ہم آپ ہی کو تو عمل کرنا پڑے گا, ہم آپ ہی کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسی تھی ویسے ہی ہماری زندگی میں بھی وہی چیزیں آنی چاہیے. تب جا کر ہم کیا ہو جائیں گے؟ حقیقی اور سچے معنوں میں مومن بن سکتے ہیں. پہلے ہی خطبہ کے اسٹارٹنگ میں آپ نے حدیث سنی, دو حدیث, حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پوری دنیا کے اندر چاہے آپ کی تجارت ہوں, کاروبار ہوں, سرٹیفکیٹ ہوں, بڑے بڑے بنگلے یا گھر ہوں, اسی طریقے سے بڑی بڑی دکانیں ہوں, آپ کے مال دولت زمین جگہ جائیداد, بیٹا بیٹی بیوی ماں باپ جو بھی ہوں, سارے لوگوں سے سب سے زیادہ محبت جب تک آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کریں گے تب تک آپ مومن نہیں بن سکتے, اور جب تک آپ مومن نہیں بن سکتے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. ناظرین کرام, وقت ہوا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن الکریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے, سمجھنے, سیکھنے اور اسی کے مطابق اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.